بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اچھا بھائی، آج کی جو کہانی ہے جی تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے تواضع اور عاجزی. پڑھا تھا کیا آپ کو، بتایا تھا میں نے کہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا کسی سے، اور چھوٹا سمجھنا. صحیح ہے. صحیح. ایسا کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا، چھوٹا نہیں سمجھنا. حقیر کیا ہوتا؟ چھوٹا. صحیح ہے. بڑا سمجھنا. اب میں آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تواضع کے قصے سنا رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی تواضع تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت فرماتے تھے. مطلب عیادت جانتی ہیں آپ؟ بھائی کوئی آدمی بیمار ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ان کے گھر جانا، ٹھیک ہے، اور پوچھنا ان سے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ ٹھیک ہیں، ان کو تسلی دینا، کوئی بات نہیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، دوا پی لو صحیح ہو جائے گا. نہیں اللہ کے حکم سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. صحیح. اچھا، اس پہ مجھے ایک اور کہانی یاد آ گئی، سنو. ہمارے نبی نا ایک مرتبہ کسی کی عیادت کے لیے گئے تو وہ بیچارہ دیہاتی تھا، اس کو بخار ہو رہا تھا. ہمارے نبی نے کہا، ہمارے نبی نے اس سے کہا لا بأس طہور، مطلب بھائی کوئی بات نہیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ کہہ رہا ہے کہ کہاں سے ٹھیک ہو جائیں گے، حمى تفور، مطلب مجھے تو بخار چڑھا ہوا ہے. صحیح ہے. تزیرہ القبور، قبر مجھے سامنے نظر آ رہی ہے، آپ بول رہے ہیں حمى تفور، آپ کہہ رہے ہیں کہ لا بأس طہور. الٹا اس نے کیا کہا ہمارے نبی کو، یہ بات کہہ دی. وہ سادہ سا آدمی تھا بیچارہ، اس کو بخار ہو رہا ہاں. تھا. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں عیادت سمجھ گئے آپ؟ عیادت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی آدمی کی طبیعت خراب ہو جائے اور وہ اس کے گھر گیا اور اس نے بولا کہ ہاں، کیا بولا؟ آپ کی طبیعت بس ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور انہوں نے بولا نہیں مجھے تو بخار چڑھا ہوا ہے. ہاں نہیں، عیادت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی بیماری میں اس کی طبیعت پوچھنا، ٹھیک ہے. صحیح. اچھا، اور اس کو تسلی کی باتیں کرنا. نہیں آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ آپ کا بخار اتر جائے گا، آپ کا درد صحیح ہو جائے گا، ایسے اس کو کرنا، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح کہنا چاہیے. یہ بہت ثواب کا کام ہے. آپ کرتی ہیں عیادت کسی کی؟ کبھی کی ہے آپ نے عیادت؟ کبھی بھی نہیں کی؟ نہیں کی ہے، آپ کو یاد نہیں. اچھا سنیے پھر کیا ہوا. اچھا خیر سنیے بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت فرماتے تھے اور یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں تو بڑا آدمی ہوں، وہ چھوٹا تو میں کسی کی عیادت کے لیے کیوں جاؤں. تو ہمیں بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے. کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میں کوئی غریب آدمی بیمار ہو جائے تو میں اس کی عیادت کیوں کروں. ہر ایک کی عیادت کرنی چاہیے. مطلب مثال کے طور پہ گھر میں ماسی ہے، کام کرنے والی، چوکیدار ہے، ڈرائیور ہے، وہ بیمار ہو گیا تو یہ نہیں سوچنا چاہیے نہیں یہ تو ہمارے گھر میں صفائی کرتی ہیں، ہم ان کی طبیعت کیوں پوچھیں، ہم تو بڑے ہیں یہ تو چھوٹے ہیں. ایسے نہیں کہنا چاہیے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی. اچھا، تو اور ہمارے نبی کیا کرتے تھے، جنازے میں شرکت فرماتے تھے. یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے نبی ان کے جنازے میں جاتے تھے، ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم سب کا خیال رکھیں. کوئی بیمار ہو جائے تو ہم کیا کریں، عیادت کریں. بولیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں. آپ جس بیمار ہو گیا آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کے دل میں آپ کی محبت آئے گی کہ بھائی مسفرہ تو بڑی اچھی بچی ہے، اس نے مجھے یاد رکھا ہے. لیکن ایک بات بتاؤں، اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری خیریت پوچھنے کوئی آئے. نہیں سمجھے؟ ہم بیمار ہوئے، یار یہ تو آئے نہیں ہمیں پوچھنے کے لیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے. گندی بات ہوتی. ہاں، اگر کوئی بیچارہ کسی وجہ سے نہیں آیا تو پھر اس سے شکایتیں نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. بس کوئی بات نہیں بولنا. ہاں، اور یہ کہ آپ تو ہم سے ملنے ہی نہیں آئے، آپ تو ہمیں بھول گئے، اور آپ تو عیادت ہی نہیں کی آپ نے، مطلب یہ اچھی بات نہیں ہے. عیادت کیا ہوتا ہے؟ عیادت ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بیمار ہو جائے تو، سمجھ گئے؟ جی. اچھا،
تو شکوے شکایتیں نہیں کرنا چاہیے. تو دو باتیں میں نے آپ کو بتائیں. کوئی بیمار ہو جائے تو ہمیں اس کی عیادت کرنی چاہیے, لیکن ہم بیمار ہو جائیں تو جو بیمار, ہاں اگر ہم بیمار ہو جائیں خدا نہ کرے تو پھر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بڑے وہ چھوٹے, کہ لوگ ہماری عیادت کے لیے کیوں نہیں آئے, فلاں کیوں نہیں آیا, مطلب پوچھنے نہیں آئے, ہاں فلاں کیوں نہیں آیا. پھر اگر وہ آئے آپ ان سے یوں نہ بولیں بھائی تم تو میں بیمار ہوئی تھی اب ہمیں پوچھنے ہی نہیں آئے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک دن چھوڑ کے ایک دن. ہاں صحیح ہے. جی. اچھا, ایک تیسری بات آپ یہ سمجھیے کہ کوئی بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ یار فلاں بیمار ہوا ہے نا, ہم اس کی عیادت کو نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے؟ اس لیے کہ جب ہم بیمار ہوئے تھے نا تو وہ بھی تو ہماری عیادت کو نہیں آیا تھا. مطلب یعنی ہم طبیعت پوچھنے نہیں آیا. ہاں, جب ہم بیمار ہوئے تھے وہ ہماری طبیعت پوچھنے نہیں آیا. اب وہ بیمار ہوا ہے ہم بھی نہیں جائیں گے. ہاں, یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ اللہ میاں کو بالکل پسند نہیں. اللہ میاں ناراض ہو جاتے. سمجھ گئے نا, یہ مطلب سمجھ گئی نا. جی. ہاں, اور ایک گندی بات ہوتی ہے. ہاں آپ سمجھی ہیں اس کا مطلب کہ فلاں جب میں بیمار ہوئی تھی تو یہ تو مجھے پوچھنے ہی نہیں آئے, اب یہ بیمار ہوئے نا تو ہم بھی ان کو پوچھنے نہیں جائیں گے. صحیح, ہم بیمار ہوئے وہ پوچھنے نہیں آئے, بیمار ہوں گے نا ہم بھی نہیں پوچھنے. یہ اچھی بات ہوتی ہے, گندی بات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا. ہاں ٹھیک ہے. جی. اچھا, اسی میں حضور, تو میں نے آج کی کہانی میں کیا بتایا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیمار کی عیادت کر لیتے تھے, ہر ایک کے جنازے میں شریک ہو جاتے تھے, اور کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب کا خیال کرتے تھے. ہمیں بھی کرنا چاہیے. جی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی میں ایک واقعہ اور سن لیجئے. ہمارے نبی میں اتنی سادگی تھی, اتنی تواضع تھی کہ وہ گدھے پہ بھی سوار ہو جاتے تھے. گدھا نہیں, گدھا ہوتا ہے نا, گدھا گاڑی جیسے, گدھا گاڑی, اس کے اوپر ہمارے نبی بیٹھے اور بیٹھ کے کہیں چلے گئے. گدھا گاڑی پہ جاتے. گدھا گاڑی نہیں, گدھے کے اوپر بیٹھ کے. گدھا گاڑی نہیں ہوتا. ہاں گدھا نہیں ہوتا, گدھا, اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. یعنی ہمارے نبی جس وقت ان کو جو سواری مل گئی بس اسی پہ سوار ہو گئے. کبھی گھوڑا مل گیا تو گھوڑے پہ بیٹھ گئے, گدھا مل گیا گدھے پہ بیٹھ گئے. تو ہمیں بھی نا نخرے نہیں کرنا چاہیے. میں رکشے میں نہیں جاؤں گی, گھوڑے پہ میں تو بیٹھ گئے تو گھوڑے پہ چلے گئے. کوئی بھی اگر گاڑی موجود ہے تو گاڑی میں چلے گئے, اسکوٹر موجود ہے تو اسکوٹر پہ چلے گئے. لیکن اس زمانے میں بائک اسکوٹر نہیں تھی. اس زمانے میں نہیں تھی, گاڑی بھی نہیں, رکشہ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. بس گھوڑے ہوتے تھے, گدھے ہوتے تھے. گدھے اصلی بھائی, نقلی گدھے کے اوپر کیسے بیٹھیں گے؟ چھوٹا سا کھیلنے والا. نہیں, اصلی گدھا جو بھاگتا ہے, جو باہر جس پہ بیٹھ کے سواری کرتے. تو ایک تو ہمارے نبی کے اندر یہ تواضع تھی کہ ہمارے نبی کوئی بھی سواری مل جاتی اس کے اوپر بیٹھے اور جو ہے چلے گئے, کبھی گدھے پہ کبھی گھوڑے پہ. اچھا ایک اور بات کچھ بھی ملا نا, اور ہمارے نبی اون کے کپڑے پہن لیتے تھے, یعنی سادے سے کپڑے پہن لیتے تھے, پرانے کوئی سے بھی پہن لیا. اب بتائیے ہمیں, کبھی نئے پہن لیے, نئے ملے تو نئے پہن لیے, اور پرانے پہن لیے. نخرے نہیں تھے. اب جیسے ہاں, تو اب ہمیں کوئی نخرے نہیں, ایسے ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے نا, اپنی امی ابو کو پریشان نہیں کرنا چاہیے نا. میں یہ نہیں پہنوں گی, یہ میرے لیے کیسا آپ سوٹ لے کے آئی ہیں, سب کیا کہیں. نہیں بولتی امی کو الحمدللہ. جب پہلے چھوٹی تھی, پھر تو جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے بڈھے جیسے وہ بولتے ہیں بس. اچھا, تو آپ تو نہیں بولتی؟ نہیں, بہت ہی اچھی گندی بات ہے. اب دیکھیں یہ کیسا پہناتی ہے نا وہی پہنتی ہوں. ماشاء اللہ. دیکھیں یہ کیسا سوٹ آپ لے آئی, سب کیا کہیں گے, سب لوگ کیا کہیں گے مجھے, یہ کیسا پہن لیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ سب کیا کہیں یہ دیکھنا چاہیے یا رب کیا کہیں یہ دیکھنا چاہیے؟ پہلے بڑوں کی بات میں نہیں, میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے, سب کو دیکھنا چاہیے یا رب کو دیکھنا چاہیے؟ سب کو. رب کو مطلب اللہ کو ہم کیسے لگ رہے ہیں, بس یہ دیکھنا چاہیے. لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا, اللہ کو دیکھ کے خوش ہوئیں گے. ہاں. اچھا اب دیکھو, اچھا پھر ہمارے نبی کیا کرتے تھے, ابھی میں نے آپ کو بتایا, کوئی بھی سواری ملی اس پہ بیٹھ گئے, کوئی بھی کپڑا ملا اس کو پہن لیا, کپڑے. اچھا, اور ہمارے نبی نے بکری کو پکڑا
اور اس کا دودھ خود نکال لیتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ بیٹھ گئے کوئی نوکر آئے گا اس کو بھائی ادھر آؤ وہ دودھ نکالو, ایسے نہیں, وہ خود ہی بکری کی ٹانگیں پکڑی اور دودھ نکال لیا. بکری مارتے نہیں تھی, ٹانگیں پکڑتے تھے. نہیں ہم تو ان کی تھی, ہاں ان کی بکری تھی چھوٹی سی. تو ہمارے نبی کوئی کام, بکرے ویسے چھوٹے سے ہوتے, ہاں ہمارے نبی کوئی کام نا اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے. یہ نہیں میں کیوں یہ کام کروں, مطلب میں یہ کام کیوں کروں, میں تو بڑا آدمی ہوں, ایسے نہیں کہتے تھے. ہمیں بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ ہاں دیکھیں, مثال کے طور پہ امی نے کہا بھائی وہ جمعدار آیا ہوا ہے, ذرا یہ کوڑا یہ ڈسٹ بن اس کو دے کے آ جاؤ یا تھیلی اس کو دے کے آؤ. تو یہ نخرے نہیں کرنے چاہیے کہ نہیں میں کیوں دے کے آ جاؤں, میں نہیں دے رہی, آپ دیکھیں, ہاں میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے, یہ گندے ہیں. یہ ایسا کوئی کام نہیں, ہر کام کر لیتے تھے ہمارے نبی. ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. اچھا تیسری بات, کتنی باتیں ہو گئیں. ہمارے نبی کیا کرتے تھے, ہر قسم کی سواری پہ, ایک بات ہو گئی, ہمارے نبی کیا کرتے تھے, کوئی بھی سواری ملے اس پہ کیا ہو جاتے تھے, سوار ہو جاتے تھے. کوئی بھی کپڑے ملے اس کو کیا پہن لیتے تھے, پہن لیتے تھے. اور بکری کا دودھ کیا کر لیتے تھے, نکال لیتے تھے. اور کوئی کام اپنی شان کے خلاف نہیں کرتے, نہیں سمجھتے تھے. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات ہمارے بھائی سواری اور کپڑے اور بکری کا دودھ, 3 باتیں ہو گئی. ابھی تو 3 ہوئی, ابھی 4 اور 5 ہونے والے. اچھا سنیے, پھر جو ہے نا ہمارے نبی جو ہے مہمان کی, کوئی مہمان آتا اس کی خاطر مدارات خود کرتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ اے بھائی مہمان آیا تو بھائی تم یہ لے کے آؤ, تم یہ لے کے آؤ, خود کھڑے ہوتے اب مہمان کو چیز کھلا دیتے. صحیح ہے. تو اب ہمیں بھی کیا چاہیے, اب سن لیجیے آپ میری بات. ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں مہمان آئیں تو ہم دروازے پہ جا کر خندہ پیشانی سے مسکرا کر پہلے ان کو سلام کریں, پھر ان کی بات توجہ سے سنیں, پھر اندر آ کر فوراً ان کا نام گھر میں بتائیں. صحیح, یہ نہیں کہ وہ بیچارے دھوپ میں کھڑے ہوئے ہوں اور باہر کھڑے ہوئے ہوں اور ہم کھیلنے لگ جائیں. پھر اگر ہمیں کہہ دیں گھر والے, جیسے بابا کہہ دیں بھائی ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں, تو پھر ہم ان کو بٹھائیں, ادب احترام سے ان کو بٹھائیں, بابا کے بولنے سے پہلے. ہاں نہیں, بابا سے پوچھ کے. پھر ان کے بعد اگر گرمی ہے تو فوراً پانی لے کے ان کے پاس خود ہی چلے گئے کہ بھائی آپ یہ پانی پی لیجئے. صحیح ہے. اور پھر اگر ان کو کھانا کھلانا ہے تو پھر بریانی پکا کے کھلائیں. پھر جو ہے نا یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ جیسے نا خود ان کو کیا نام ہے, ان کے ہاتھ دھلائیں. بعض اوقات نا برتن ہوتا ہے نا, ہاتھ دھلا دیے. ٹھیک ہے. اور پھر جب مہمان کھا رہا ہو نا, ایک کام اور کرنا ہے, مہمان کھا رہا ہو تو بچوں کو وہیں کھڑے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ ان کے بابا ان کو آواز دے رہے ہیں بھائی آ جاؤ, اب یہ لے کے آؤ, اب یہ لے کے آؤ. خود ہی دیکھتے رہیں کہ مہمان کو کس چیز کی ضرورت ہے. صحیح ہے. پھر جا کے لے کر آئے. ہاں سمجھ گئے. تو آج کی کہانی اچھی تھی, ختم ہو گئی, اچھی تھی, سمجھ آ گئی جی بہت. اور ایک چھوٹی سی اور سنا دوں جی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 کہانیاں سنا دیں. اچھا یہ